نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وقال الله عز وجل أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الناس لكم تبع وان رجالا ياتونكم من اقطار الارض يتفقهون في الدين فَإِذَا أَتَوْهُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العلم لا ينتزع انتزاعا ولكن ينتزع بقبض العلماء او كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، کہ وہ شخص جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہو اور انتہائی تواضع اور عاجزی کے ساتھ راتوں کو اللہ کے حضور اللہ کے دربار میں مناجات کرتا ہو، وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہو، فرمایا کیا یہ آدمی اور جو ایسا نہ کرے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا بھلا یہ بتاؤ کہ جاننے والے اور انجان دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننے والوں کا مقام زیادہ ہے انجاننے والوں پر، جاننے والوں کی تعظیم اور فضیلت زیادہ ہے نہ جاننے والوں پر۔ اسی طرح سے جاننے والوں کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں نہ جاننے والوں سے، جس طرح سے جاننے والوں سے مراد علماء ہیں، جس طرح سے علماء کی فضیلت زیادہ ہے، علماء کا مقام زیادہ ہے۔ کتنی فضیلت ہے، کتنا مقام ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عام انسانوں پر ایسی ہے جس طرح سے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عام آدمی پر ایسی ہے جس طرح سے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر، جس طرح سے نبی علیہ السلام کا مقام ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا وہ مقام نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کا مقام ہے، جس طرح سے چاند سے روشنیاں پھوٹتی ہیں
اور اس سے لوگ زیادہ روشنی حاصل کرتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں، اس طرح سے ستاروں سے فیض یاب نہیں ہوتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دو مثالیں دے کر ذکر فرمایا کہ جس طرح سے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر، جس طرح سے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے، اسی طرح سے ایک عالم دین کی فضیلت عام انسانوں پر ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ، ایک عالم دین جو دین کی سمجھ رکھتا ہے اور فرائض اور واجبات کا اہتمام کرنے والا ہے اور حرام اور مکروہات سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے، یہ آدمی اس شخص پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ شخص 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے شیطان پر۔ عابدوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ وہ جو تہجد گزار بھی ہوں، وہ جن کی ساری رات عبادت میں گزرتی ہو، وہ جو فرائض اور واجبات اور سنتوں اور مستحبات کا اہتمام کرتے ہوں، اس قسم کے 1000 آدمی جمع ہو جائیں اور ایک عالم جمع ہو جائے جو دین کی سمجھ رکھتا ہو اور فرائض اور واجبات کو پورا کرتا ہو اور حرام اور مکروہات سے بچتا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ عابد 1000 جمع ہو جائیں اور ایک عالم صرف ایک ہو، تو جب بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ایک عالم ان 1000 عابدوں پر بھاری ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت علم کی طرف ہے۔ تو قرآن کی جو آیت بتا رہی ہے کہ جاننے والے اور انجان برابر نہیں ہو سکتے، علماء غیر علماء برابر نہیں ہو سکتے، مقام میں بہت بڑا فرق ہے، فضیلت میں بہت بڑا فرق ہے، عزت میں بہت بڑا فرق ہے، اسی طرح سے ذمہ داریوں میں بھی بڑا فرق ہے، اسی طرح سے وعیدوں میں بھی بڑا فرق ہے کہ جو ذمہ داری اس شخص کی ہے جس کے پاس علم ہو، جو عالم دین ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے، عام شخص کی ذمہ داری کم ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے بیان فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص کو جہنم میں جب ڈالا جائے گا اور اس کے اندر سے آنتڑیاں کٹ کٹ کے باہر نکل آئیں گی اور وہ ان آنتڑیوں کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہوگا اور اس قدر تعفن اور بدبو ہوگی کہ جہنمی اس سے پریشان ہوں گے، اور جہنمی اس کے پاس آئیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ تو کون ہے اور کیا کام کرتا تھا، تیری یہ سزا کیوں ہے؟ تو وہ یہ کہے گا کہ میں دنیا میں دوسروں کو خیر کی بات بتاتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا، دوسروں کو گناہوں سے روکتا تھا، خود نہیں بچتا تھا، آج یہ سزا ہے۔ یہ خود اللہ پاک کے دربار میں درخواست کرے گا کہ یا اللہ میں نے تو اتنا کام کیا، میں نے تو ایسا ویسا کیا ہے، میرے ساتھ یہ سخت اور بدترین برتاؤ کیوں ہے؟ جواب ملے گا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور انجان برابر ہوتے ہیں؟ جاننے والے اور انجان برابر ہوتے ہیں؟ نہیں برابر ہوتے۔ آپ کو سب کچھ معلوم تھا پھر آپ نے جرم کیا، آپ کو معلوم تھا پھر آپ نے گناہ کیا، تو اس لیے آپ کی سزا دوہری سزا ہے۔ اس لیے وہ شخص جس کی نسبت علم کی طرف ہے اور علماء کی طرف وہ منسوب ہے، یقیناً اس کا مقام بھی زیادہ ہے اور لیکن اس کے فرائض بھی زیادہ ہیں، اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے لیکن اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، اور اس کی عزت بھی زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے وعیدیں بھی زیادہ ہیں۔ اس لیے علماء کا لکھا ہے، قول ہے کہ اگر ایک عالم دین پھر جاتا ہے، ہدایت سے بھٹک جاتا ہے، تو ایک فرد کا بھٹکنا نہیں ہے، پورے جہان کا بھٹکنا ہے، وہ پورے علاقے کا بھٹکنا ہے، پورے خاندان کا بھٹکنا ہے، پورے ملک کا بھٹک جانا ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے تو سینکڑوں ہوتے ہیں جو اس کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات عرض یہ کر رہا ہوں کہ انجان اور جاننے والے برابر نہیں ہیں، یہ فضیلت میں بھی برابری نہیں ہے اور عذابوں کے اندر بھی برابری نہیں ہے۔ عذاب جاننے والے کو زیادہ دیا جائے گا، فضیلت بھی جاننے والے کی زیادہ ہے۔ ایک آدمی بلند و بالا پرواز سے گرتا ہے، نیچے روڈ پر گرے، ایکسیڈنٹ ہو
بچنے کی توقع ہے، امید ہے۔ جہاز سے گرے گا ہڈی بھی نہیں ملے گی، بلند پرواز سے گرا ہے، جس طرح سے وہ بلندی ہے، عروج ہے، اسی طرح سے وہاں سے جب زوال ہوتا ہے تو زوال بھی بہت بدترین ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان الناس لکم تبع، کہ لوگ تمہیں دیکھ کر چلیں گے۔ یہ خطاب ہر اس شخص کو ہے جس کے پاس دین کی کچھ نہ کچھ معلومات ہے، چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ ہیں، کہ لوگ آپ کو دیکھ کر دین کی پیروی کریں گے۔ اور اس لیے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ آپ نے مجھ سے دین سیکھا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے دین سیکھا ہے، اور لوگ آپ کو دیکھ دیکھ کر چلیں گے اور زندگی گزاریں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، لوگ زمین کے کناروں سے اور دنیا کے کناروں سے آپ کے پاس سمٹ کے کھچ کے آئیں گے اور آپ سے آ کے علم دین سیکھنے کی کوشش کریں گے اور آپ کے ماحول میں آئیں گے۔ ارشاد فرمایا جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں علم دین سیکھنے کے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جو تمہارے پاس دین سیکھنے کے لیے آئے اس کے ساتھ عزت والا برتاؤ کرنا، اس لیے کہ وہ میرا اور اللہ کا مہمان ہے۔ جو آدمی علم دین سیکھنے کے لیے تمہارے پاس آئے، فرمایا اس کے ساتھ عزت والا برتاؤ کرنا، میری تمہیں نصیحت ہے، وصیت ہے کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور میرا مہمان ہے، اور جس نے میرے مہمان کی اور اللہ پاک کے مہمان کی عزت کی، اکرام کیا، تواضع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں نوازے گا۔ یہ حدیث میں نے اس وقت اس لیے سنائی ہے کہ شوال کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو مدارس اسلامیہ میں عام طور پر نئے داخلے شروع ہوتے ہیں۔ ہمارا مدارس کا تعلیمی نصاب یہاں سے شروع ہوتا ہے اور نئے مدارس میں طلبہ علوم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ہر جگہ ہے، ہر شہر میں، ہر محلے میں، علاقے میں، بستی میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ سب کو، پیغام ہے آپ سب کو کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو دین حاصل کرنے کے لیے تمہارے علاقوں میں آئیں، تمہارے پاس آئیں، تو ان کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے بارے میں بدگمان نہ ہونا، ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، بدگمانیاں نہ اختیار کرنا، بلکہ اچھا گمان رکھنا، اور وہ میرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو علم جب اٹھایا جائے گا، ایک حدیث میں آتا ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس اب وہ زمانہ قریب آ گیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے کہ اب علم اٹھا لیا جائے۔ راوی ہیں اس روایت کے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ابو درداء نے جب یہ اس روایت کو بیان کیا تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک تلمیذ، ایک شاگرد حضرت زیاد رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہنے لگے اے ابو درداء آپ ہمیں بتائیے علم کیسے اٹھایا جائے گا کہ ہم علم سیکھ رہے ہیں، ہم دوسروں کو سکھا رہے ہیں، ہم علم پڑھ بھی رہے ہیں، دوسروں کو پڑھا بھی رہے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو بھی سکھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں، اور ہمارے بعد آنے والے بھی اسی طرح سے اپنی عورتوں کو، بچوں کو، ماتحتوں کو سکھاتے رہیں گے، پھر علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہنے لگے کہ اے زیاد، میرا تو یہ خیال تھا کہ تم مدینہ منورہ کے فقہا میں سے ایک ہو، لیکن اتنی موٹی سی اور آسان سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ تو نہیں آئی، کیا ارشاد فرمایا؟ کہا تم نے یہ دیکھا نہیں، یہ تم نے پڑھا نہیں کہ یہودیوں نے بھی تورات کو پڑھا ہے، پڑھایا ہے، نصرانیوں نے انجیل کو پڑھا ہے، پڑھایا ہے،
اور انہوں نے سکھایا ہے اپنی قوموں کو، نسلوں کو، پھر تورات اور انجیل کا علم کیوں اٹھ گیا اور تورات اور انجیل کا وجود کیوں ختم ہو گیا؟ کیوں اس میں تحریفات اور تبدیلیاں ہو گئی ہیں؟ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اب سنو، علم جو اٹھایا جائے گا اس طرح سے نہیں اٹھایا جائے گا کہ تمہارے اوراق سے، قرآن سے، احادیث سے نقوش حروف مٹ جائیں گے، ایسے نہیں۔ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا بقبض العلماء، علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علماء کو ہٹا دیا جائے گا، موت واقع ہو جائے گی۔ معاشرے سے، جس معاشرے کے اندر اصلاح اور ارشاد کا کام ہو رہا ہو، وہاں سے وہ ہجرت کر کے چلے جائیں گے۔ جس علاقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے اٹھانے کا ارادہ کرے گا تو وہاں سے علماء ہجرت کر جائیں گے۔ تو اس طرح سے ارشاد فرمایا یقبض بقبض العلماء، علماء کے اٹھانے کے ساتھ علم ختم ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ارشاد فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ اپنا پیشوا اور مقتدا بنائیں گے جاہلوں کو، انجانوں کو، جو نہ قرآن جانتے ہوں، نہ حدیث کو جانتے ہوں، نہ فقہ کو جانتے ہوں، ان کی کوئی معلومات نہیں ہوں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ارشاد فرمائے گا فسئلوا، پھر لوگ ان سے سوال پوچھیں گے، فافتوا، وہ فتوے دیں گے، بغیر علم، بغیر علم کے، نادانی کی بنیاد پر، مسائل نہ جاننے کی وجہ سے۔ اور جب وہ فتوے دیں گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا اور ایسے لوگوں کو اپنے سے دور رکھنا، ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا اور ایسے لوگوں کو اپنے سے دور رکھنا۔ تو اس حدیث میں کیا ارشاد فرمایا کہ علم کے قبض اور علم کے اٹھائے جانے کا کیا ذریعہ ہوگا؟ علم کے اٹھائے جانے کا ذریعہ علماء کا اٹھ جانا ہے، علم کے اٹھائے جانے کا ذریعہ علماء کا ختم ہو جانا ہے، علم کے اٹھائے جانے کا ذریعہ صلحاء امت اور نیک لوگ جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے امت کی اصلاح کا درد رکھا ہے اور جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے امت کی خیر خواہی رکھی ہے، وہ لوگ اٹھا لیے جائیں گے۔ جب وہ لوگ اٹھا لیے جائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا اور مقتدا بنائیں گے۔ جب جاہلوں کو پیشوا اور مقتدا بنائیں گے تو مسائل کی تو ضرورت پڑے گی، پھر لوگ ان سے پوچھیں گے، ان سے معلومات حاصل کریں گے۔ ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا جب بھی اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے غلط مسئلہ بتائیں گے، اور دین کا مسئلہ تو غلط بتانا الامان والحفیظ، اتنا بڑا جرم کہ مت پوچھیے، اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا جرم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرف دین کی بات کو منسوب کیا، غلط بات کو جو میں نے نہ کہی ہو، جو میں نے نہ بتائی ہو، ارشاد فرمایا بس اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ تو سخت وعید ہے بغیر علم کے فتویٰ دینا، بغیر علم کے دین کی بات کو بتا دینا، بغیر تحقیق کے دین کی بات کو بتا دینا۔ مسئلہ معلوم نہیں ہے لیکن کوئی نہ کوئی آدمی اپنی طرف سے بتا دے کہ اچھا شاید یہی ہو سکتا ہے۔ صحابہ کے یہاں مزاج یہ تھا، وہ اتنا احتیاط کرتے تھے دینی مسائل کے معاملے میں کہ مت پوچھیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ معلم امت کہلاتے ہیں۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو علم ہے وہ سارا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں موجود تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، سوال پوچھا تو ارشاد فرمایا لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، یہ مضبوط عالم یعنی عبداللہ ابن مسعود جب تک تمہارے درمیان میں ہیں مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ مسائل بتانے میں بہت احتیاط کرتے تھے، بہت احتیاط کرتے تھے۔ امام مالک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جنت العالم لا ادری، کہ عالم کے بچاؤ اور عالم کی ڈھال
وہ لا ادری ہے، مجھے معلوم نہیں، یہ لا ادری۔ تو جس عالم کو تم یہ دیکھو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے، میں تحقیق کر کے بتاؤں گا، یہ اس کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے کہ وہ کوئی مسئلہ آپ کو بلا تحقیق نہیں بتاتا، بلا تحقیق وہ مسئلہ نہیں بتاتا، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مجلس میں سوال کیے گئے، 40 سوال کیے گئے، ان میں سے 39 کا جواب نہیں دے پائے، صرف ایک کا جواب دیا، صرف اور صرف ایک کا جواب دیا۔ حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ان سے ایک عورت نے سوال کیا، یہ اللہ والے لوگ تھے، اور کوئی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے شاگرد ہیں، میاناز شاگرد کہلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم۔ اچھا، یہ وقت کے قاضی تھے، ہارون رشید کا زمانہ تھا، یہ قاضی بھی تھے۔ تو اس عورت نے عذر توہین اور تحقیرانہ لہجے میں یہ جملہ کہا کہ آدھی سلطنت تو کھا گئے ہو، مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ قاضی تھے نا، آدھی سلطنت تو کھا گئے ہو اور مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ اماں جان، ہم جو تنخواہ لیتے ہیں وہ چند معلومات کی تنخواہ لیتے ہیں۔ اگر ہم مجہولات کی تنخواہ لینا شروع کر دیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے تو سارا ہی ملک ختم ہو جائے گا، سارا ہی ہم کھا جائیں گے۔ 2-4 باتیں جو ہمیں معلوم ہیں ہم اس کی تنخواہ لیتے ہیں۔ اگر ہم مجہولات کی تنخواہ لینا شروع کر دیں اور جو باتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں وہ ہمارے پاس زیادہ ہیں، معلومات تھوڑی سی ہیں، تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس معلومات تھوڑی سی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اس لیے دین کے معاملے میں بڑا دین کا معاملہ حساس ہے۔ ہر آدمی سے اور ہر چلتے پھرتے سے اور ہر ٹوپی اور داڑھی والے سے آدمی مسئلہ نہ معلوم کرے۔ جب تک مستند آدمی آپ کو نہ ملے، جب تک مضبوط آدمی آپ کو نہ ملے، آپ مسئلہ نہ پوچھیں۔ اگر ایسا ہوگا تو نتیجہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پھر نتیجہ گمراہی ہے، نتیجہ ضلالت ہے، اور گمراہی جب انسان بھٹک جاتا ہے، راستے سے دور نکل جاتا ہے، تو پھر واپس پلٹنا بھی بسا اوقات ناممکن اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ علم جو اٹھایا جائے گا وہ علماء کے اٹھائے جانے سے علم اٹھ جائے گا۔ جب علماء کے اٹھائے جانے سے علم اٹھے گا، علماء ہٹ جائیں گے، معاشرے سے ناپید ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا اور مقتدا بنائیں گے اور ان سے مسائل دینیہ پوچھیں گے، اور مسائل جب پوچھیں گے تو انہیں معلوم نہیں ہوں گے، وہ بغیر علم کے بلا تحقیق مسائل بتائیں گے، فتوے دیں گے، جس کے نتیجے میں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور دوسری طرف یہ وعید بھی ہے عالم کے لیے، من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار، کہ جس آدمی سے دین کا مسئلہ پوچھا گیا اور اسے صحیح تحقیق کے ساتھ مسئلہ اگر معلوم ہے اور وہاں کوئی دیگر دوسرا بتانے والا بھی نہیں ہے، پھر بھی عذرو کبر اگر نہیں بتاتا اور اعراض کر دیتا ہے، تو ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس شخص کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی کہ جس سے دین کی بات پوچھی گئی اور وہ دین کی بات کو نہ بتائے۔ یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب وہاں کوئی دوسرا متبادل بتانے والا موجود نہ ہو، اور اسی طرح سے اس کا اعراض کرنا اور اس کا نہ بتانا عذرو کبر ہو۔ ہاں، اگر ایک آدمی کے یہاں مجلس میں کوئی دوسرا آدمی اس سے زیادہ جاننے والا موجود ہے تو اس کی طرف اگر وہ دوسروں کو منسوب کر دے اور دوسروں کو اس کی طرف منتقل کر دے تو پھر کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ یہ حدیث کے راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے ایک اور شاگرد وہ کہنے لگے حضرت جبیر کہ میں نے جا کے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تذکرہ کیا کہ ابو دردہ یوں حدیث بیان کرتے ہیں، اور ابو دردہ یہ کہتے ہیں کہ علم کو اٹھایا جائے گا علماء کے اٹھائے جانے کے ساتھ۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس روایت کو سنا تو ارشاد فرمایا بالکل ابو دردہ درست کہتے ہیں، یہ بات میں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا
عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے جبیر میں تمہیں بتاؤں کہ علم جب اٹھے گا تو علم میں سب سے پہلے کون سی چیز اٹھائی جائے گی؟ کہا سب سے پہلے جو اٹھایا جائے گا وہ نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا۔ فرمایا تو مسجد میں داخل ہوگا اور بھری مسجد ہوگی نمازیوں کی، لیکن ایک آدمی کی نماز میں خشوع نہیں ہوگا، ایک آدمی کا دل بھی اللہ کی طرف لگا ہوا نہیں ہوگا، وہ دنیا کو سوچ رہا ہوگا، وہ دنیا کے منصوبے بنا رہا ہوگا، اس کے دل میں دسیوں خیالات گردش کر رہے ہوں گے، وہ نماز سے باہر ہی ہوگا، نماز کے اندر نہیں ہوتا، شروع سے لے کر آخر تک اسے نماز کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا، ایسی نماز کا کیا کہنا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اور جب یہ بندہ بے توجہی کرتا ہے اور دائیں بائیں خیال رکھتا ہے، اللہ سے اپنے خیال کو ہٹاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ صدا اور یہ آواز آتی ہے، ارے میرے بندے میرے سوا تیرا کون ہے، کس کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے، مجھ سے بہتر کون ہے۔ یہ پھر توجہ نہیں کرتا، پھر دوبارہ خیال، اللہ پاک کی طرف سے یہ آواز آتی ہے، ارے میرے بندے مجھ سے زیادہ بہتر تیرا کون ہے، کس کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے۔ تیسری بار بات آتی ہے، ارے میرے بندے بتا مجھ سے زیادہ بہتر اور محسن اور احسان کرنے والا تیرا کون ہے، کس کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے۔ جب 3 بار بات ہو جاتی ہے اور یہ توجہ کو اللہ کی طرف نہیں پھیرتا تو ارشاد فرمایا اللہ پاک اپنی توجہ کو ہٹا لیتا ہے، اب سلام تک اللہ پاک اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، نماز ختم کر جاتا ہے، اللہ پاک اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، علم کے متعلق یہ عرض کیا کہ دین سیکھو اور مستند لوگوں سے سیکھو، مستند علماء سے سیکھو، اور ان لوگوں سے سیکھو کہ جن کی اسناد اور جن کی سندیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہوں، کہ جنہوں نے آگے جن اساتذہ سے سیکھا ہو، انہوں نے جن سے سیکھا ہو، انہوں نے جن سے سیکھا ہو، یہ سلسلہ سند کا سلسلہ، جس طرح سے ہم نسب کا سلسلہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا، ایک آدمی اپنا نسب نبی علیہ السلام تک لے جاتا ہے، ایک آدمی سید ہے، اس کا اپنا سلسلہ نسب اگر یاد ہے حضرت عباس تک لے کے جاتا ہے، اسی طرح سے نبی علیہ السلام تک لے کے جاتا ہے، حضرت فاطمہ تک لے کے جاتا ہے، علی تک، حضرت عقیل تک، مسلم تک، حارث تک، جو سادات کہلاتے ہیں، ان کے سلسلے نسب یہی تو ہیں کہ ان میں سے کسی سے اس کا سلسلہ نسب ملتا ہے تو وہ سید کہلاتا ہے، اور اس کا اپنا سارا سلسلہ نسب یاد ہوتا ہے یا اسے کم از کم معلوم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے علم کے معاملے میں بھی علم ایسے لوگوں سے جا کے حاصل کرو، ایسوں کے پاس جاؤ کہ جن کے پاس اسناد موجود ہوں۔ اسناد سے میری مراد وہ کاغذ کی ڈگریاں نہیں ہیں، وہ کاغذ کی سندیں نہیں ہیں، وہ معلوم ہو کہ انہوں نے کن سے سیکھا، 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 مستند لوگوں سے پڑھا ہوا وہ آدمی۔ ذرائع ابلاغ کے اس وقت جو ذرائع ہیں، ٹی وی پر بھی پروگرام آتے ہیں، ریڈیو پر بھی پروگرام آتے ہیں، اخبارات میں بھی دینی مضامین چھپتے ہیں، بیانات چھپتے ہیں، بلا تحقیق ہر کس و ناقص کی بات کو قبول کرنا یہ دانش مندی نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر، پرفتن زمانے میں، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ بات کس کی ہے، مضبوط آدمی ہے اور مستند آدمی ہے، غیر مستند آدمی ہے، ہر ایک کی بات کو نہ لیا کرو۔ اگر اس بات کو لے کر عمل کر لیتا ہے، بلا تحقیق انسان بات پر عمل کرتا ہے، وہ تو گناہ گار ہے ہی ہے جس نے بلا تحقیق بات بتائی ہے اور وہ غلط بتائی ہے، اور جس نے عمل کیا ہے اس کو بھی گناہ ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن مجید میں اپنی ذاتی رائے سے کوئی تفسیر کی، اگر اس نے درست کیا تو جب بھی اس نے غلطی کی، اگر اس نے درست کہا جب بھی اس نے غلطی کی، اپنی سوچ کے مطابق تفسیر کرنا، نہ وہاں کسی صحابی کی تفسیر اس نے ذکر کی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی ہے، نہ لغت عرب سے اس نے کوئی استدلال لیا ہے، نہ جناب وہ گزشتہ کسی کتاب سے اس نے استدلال لیا ہے، اپنی طرف سے جو من میں آیا، جو جی میں آیا، وہ تفسیر آدمی آیت کی اگر کرے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر وہ درست کہے تو جب بھی اس نے غلطی کی، ٹھیک نہیں کیا اس نے۔
تو اس لیے بہرحال بنیاد یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمانوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کے علاقوں میں آپ کے پاس آئیں، ان کے ساتھ خیر اور بھلائی والا معاملہ کرو، ان کے ساتھ قدر اور عظمت والا معاملہ کرو۔ میں کئی بار دیکھتا ہوں یہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ظاہر ہے وہ حفظ کرنے والے ہیں، وہ ناظرہ پڑھنے والے ہیں اور وہ قرآن ہی سیکھنے آتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس قدر توہین آمیز لہجہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا، محلے والوں کا، اور انتہائی اذیت اور انتہائی سخت بات ہوتی ہے، اور بسا اوقات دیکھ کر بہت صدمہ لگتا ہے اور دکھ ہوتا ہے۔ ایک معصوم بچہ ہے جو گناہوں سے بھی پاک ہے، جو اللہ پاک کے ہاں جس کے گناہ نہیں لکھے جاتے، لیکن ہم مسلمان ہو کر اسے معاف نہیں کرتے۔ ایک دن گزرتے ہوئے یہاں سے میں نے دیکھا سیڑھیوں سے بچے نیچے اتر رہے، ایک بچے نے کوئی نادانی سے کہیں تھوک دیا، وہ کسی صاحب کے ہاتھ پر پڑ گیا، تو وہ تھوک ان کے ہاتھ پر پڑا تو بس کیا پوچھنا ہے کہ انہوں نے جو سنائی، انہوں نے نہ ماں دیکھی نہ بہن دیکھی، سب برابر کر دیا اللہ کے بندے۔ اس کو کہا اللہ کے بندے صف اول کا تو نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تھوک ہی تو ہے بھائی، کوئی نجس شے نہیں ہے، اور نجس گر بھی گیا تو پانی سب چیزوں کو دھو دیتا ہے۔ یہ ناقدری ہے، علم کی ناقدری ہے، قرآن کی ناقدری ہے، حدیث کی ناقدری ہے۔ تو قرآن و حدیث کے جو ذرائع اور اسباب ہیں، جن اسباب اور ذرائع سے قرآن و حدیث ہمیں حاصل ہوتا ہے، ان اسباب کی بھی قدر کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا منشا یہی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ فرمایا فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں، اور سمندروں میں مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، فضاؤں میں پرندے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، صحراؤں اور جنگلوں میں کیڑے مکوڑے ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ غرض یہ کہ ہر مخلوق اس کے لیے دعا گو ہے، لیکن ایک مسلمان ہو کر اس کے لیے دعا گو نہیں ہوتا، بد دعائیں کرتا ہے، برے جملے کہتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، برے الفاظ سے یاد کرتا ہے، تو یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کی بات ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کہیں بھی کسی بھی مسجد میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے بچے آتے ہیں، بڑے آتے ہیں، کوئی بھی آتے ہیں، تو ہر آنے والے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے، سمجھا جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ جہاں پر بھی دین کا کوئی بھی ذریعہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ دین کی بات کرنے والا وہ مستند اور مضبوط آدمی ہے، اور اس کے پاس جو بھی دین سیکھنے کے لیے شخص آتا ہے، فرد آتا ہے، تو آدمی قدر اور عظمت کی نگاہ سے دیکھے، اپنے اپنے حوصلے کو بڑا رکھنا چاہیے۔ اور خاص کر کے اہل محلہ کا، اہل علاقہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ باہر سے آنے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ جو آپ کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو عظمت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ یہاں آپ کی مسجد سے جو بھی دین کے شعبے ہیں، جو بھی دین کا کام ہو رہا ہے، اور حفظ کی شاخیں ہیں اور حفظ کی کلاسیں لگتی ہیں، اور جناب قرآن اور حدیث کو جو بیان کیا جاتا ہے، ان تمام ذرائع کو قدر اور عظمت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اور جو لوگ باہر سے آنے والے اور سیکھنے والے ہیں، اور اگر جن کو فائدہ ہو رہا ہے تو ان کو بھی عظمت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گھر میں ایک پھل لگا دیا ہے، ایک درخت لگا دیا ہے، اور اس درخت سے آپ کو بھی فیض پہنچتا ہے اور دوسرے بھی اس کا پھل کھا رہے ہیں، اور اگر دوسرے پھل کھا رہے ہیں تو آپ کے پھل میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ وسعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کے گھر میں ایک کنواں ہے اور اس سے لوگ سیراب ہوتے ہیں اور پانی حاصل کر کے لے کے جاتے ہیں، اور ان کے پانی لے جانے کی وجہ سے آپ کے پانی میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، وسعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے گھر کے اندر کنواں بنایا ہے، اللہ پاک نے میرے گھر سے یہ خیر کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ تو اس لیے کہیں بھی جو بھی آدمی جس طرح سے ممکن ہو دین کے ساتھ اپنی وابستگی اختیار کرے، دین کی نشر و اشاعت میں کچھ نہ کچھ حصہ آدمی ڈالے، مالی طریقے سے تعاون ہو، جانی طریقے سے تعاون ہو، مالی بھی نہ ہو سکے، جانی بھی نہ ہو سکے، زبانی تو ہو، اور زبانی بھی نہ ہو سکے تو دعا تو کرے آدمی، دعا گو تو ہو، کہ جو آدمی علم دین حاصل کر رہا ہے
یا علم دین دوسروں کو سکھا رہا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ معلم خیر کے لیے بھی ملائکہ دعا کرتے ہیں۔ دعا تو اس کے لیے ملائکہ کر رہے ہیں، اور جناب عرض کیا کہ کیڑے مکوڑے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور سمندروں میں اس کے لیے مچھلیاں بھی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ میں اور آپ اگر اس سے بدگمان ہو جائیں اور برے تاثرات ہم قائم کر لیں تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر غور فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی آدمی دور دراز کے علاقے سے علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے تو میری تمہیں وصیت ہے کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، اس لیے کہ وہ میرا اور اللہ کا مہمان ہے، اور اس کی قدر کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے اس فرمان کو بھی یاد رکھیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ کس طرح سے اٹھایا جائے گا؟ علماء کے اٹھائے جانے کے ساتھ علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور سب سے پہلے جو چیز علم میں اٹھائی جائے گی وہ نماز کا خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ تو نمازوں میں خشوع اور خضوع بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں، علم دین حاصل کرنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں۔ رات کو ایک روایت پڑھی تھی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کن عالمن، بڑی عجیب بات ہے، ارشاد فرمایا عالم بن جاؤ، اور اگر عالم نہیں بن سکتے ہو تو پھر متعلم، طالب علم بن جاؤ، اور اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے ہو کن مستمعن، پھر علماء کی مجالس میں بیٹھ کر دین کی بات سننے اور سیکھنے والے بن جاؤ، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو فرمایا کن محبن، پھر ایسے لوگوں سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ یہ بھی کرو گے تو یہ چار راستے نجات کے ہیں، یا تو خود عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا علماء کی مجالس میں بیٹھ کر دین کی باتوں کو سیکھو، یا ایسے لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دو۔ یہ چار راستے نجات کے ہیں۔ فرمایا ولا تکن الخامس فتہلک، پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا پتہ ہے پانچواں کیا ہے؟ ان تبغض العلم واہلہ، کہ علم اور علماء سے نفرت ہو۔ یہ پانچواں ہے، علم اور علماء سے نفرت ہو، اور دینداروں سے نفرت ہو، صلحاء سے نفرت ہو، اتقیاء علماء سے نفرت ہو، اور جو لوگ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں یا جو لوگ دین پر چلنے والے ہیں معاشرے میں، وہ کوئی بھی ہوں، چاہے عالم ہوں چاہے غیر عالم ہوں، اگر وہ دین کی کا شوق رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ نفرت رکھنا، نفرت والا رویہ رکھنا، بغض والا رویہ رکھنا ان کے دینداری کی بنیاد پر، فرمایا یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس ہلاکت کے راستے سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔